اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 2 آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے جو انٹروڈکشن پڑھا ہے نا چیپٹر 1 میں پروگرام کیسے بنتے ہیں، چیپٹر نمبر 2 سے ہم نے وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن پڑھنے ہیں۔ جس سینٹیکس کی بات ہوئی تھی کہ پروگرامنگ ہر لینگویج میں کچھ رولز ہوتے ہیں، ان رولز کے تحت ہوتی ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر آپ یہی سمجھ لیں کہ جتنے بھی پروگرام بنتے ہیں جو ہمارے سلیبس میں پروگرامنگ لینگویج ہے بیسک، وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن ہم نے پڑھنے ہیں کہ پروگرام کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے، ویریبلز کیا ہوتے ہیں، کیوں بنائے جاتے ہیں، یہ کی ورڈز کیا ہوتے ہیں، ایک لائن کو کیسے لکھا جائے گا۔ تو جتنے بھی بیسک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں پروگرام بنانے کے بیسک لینگویج کے اندر، وہ سارے اس چیپٹر کے اندر انشاءاللہ ہم ایکسپلین کریں گے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں کہ بیسک کیا ہے، واٹ از بیسک، اور جی ڈبلیو بیسک کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک لینگویج ہے پروگرامنگ لینگویج جس کا نام ہے بیسک۔ 9th میں چیپٹر نمبر 1 کے اندر ہم نے ٹاپک پڑھا تھا پروگرامنگ لینگویجز کا۔ اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک لو لیول لینگویج، ایک ہائی لیول لینگویج۔ ہائی لیول لینگویج کی فردر ہم نے ٹائپس پڑھی تھی، بیسک، کوبول، فورٹران، پاسکل، سی پلس پلس، جاوا۔ اس میں بیسک لینگویج کا جو ذکر ہوا تھا وہی انٹروڈکشن یہاں پر تقریباً اسی سے ملتا جلتا، ادھر میں دوبارہ اسے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ پھر ہم اس بیسک لینگویج کو کیسے استعمال کر کے پروگرام بنائیں گے، اس کو ڈیولپ کس نے کیا، کس جگہ پہ ڈیولپ ہوئی، اس کا ٹرانسلیٹر کون سا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا بیسک۔ سب سے پہلے اس کا سٹینڈ فار دیکھتے ہیں۔ بیسک سٹینڈ فار بگنرز، آل پرپزز، symbolic instruction code۔ Basic stands for beginners, B for beginners, A all purposes, S for symbolic, I instruction and C for code۔ beginners کون ہوتے ہیں؟ جس طرح ایک سملرٹی میں دیتا ہوں کہ چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اے بی سی ڈی، تو ان بگنرز کے لیے وہ ایک بک ہوتی ہے جس میں اے ٹو زی الفابیٹیکل یہ سارے لیٹر لکھے ہوئے ہیں، ساتھ ایپل کی تصویر بنی ہوگی، بتایا جا رہا ہوگا اے سے ایپل بنتا ہے۔ انہیں ایک طرح کا سٹارٹ دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں پہچان ہو جائے اے کیسے لکھتے ہیں، اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے، بی کیسے لکھتے ہیں، سی کو کیسے لکھا جاتا ہے، اسے پروناؤنس کیسے کرنا ہے۔ تو وہ بگنرز ہیں جو ابھی بالکل انہوں نے اسکول جوائن کیا، سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ جو سٹیج ہے میٹرک، یہاں پر آپ نے سبجیکٹ چوز کیا، بایو اور کمپیوٹر سائنس، ایک چوائس تھی آپ کے پاس، آپ نے ایز اے سبجیکٹ چوز کر لیا کمپیوٹر سائنس۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ میں سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں ہم سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہیں، یا جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی لینگویج لازمی پڑھتے ہیں۔ آئی سی ایس میں آپ جائیں گے، آپ نے لینگویج پڑھنی ہے سی لینگویج۔ تو جتنی بھی لینگویجز ہیں ان میں جو بیسک ٹرمز ہیں وہ ساری تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ پھر ہر لینگویج میں ویریبلز کا استعمال ہے، کانسٹنٹس کا استعمال ہے۔ تو یہاں پر آپ کی یہ بالکل ایک بگننگ سٹیج ہے، کمپیوٹر کی فیلڈ میں آپ کی ایک بگننگ سٹیج ہے، آپ بگنرز ہیں۔ تو یہ لینگویج بنانے کا مقصد کیا تھا کہ بگنرز کو جو ابھی پروگرامنگ والی فیلڈ میں انٹر ہو رہے ہیں، اس کو آپ کے سلیبس میں ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ بگنرز ہیں
اب یہ اسپیڈ میں انٹر ہونے آپ کو پروگرامنگ کے بنیادی کانسیپٹ سکھائے جائیں، جو میجر باتیں ہیں وہ سکھائی جائیں. پھر نیکسٹ ہائر لیول پہ آپ جائیں گے، کانسیپٹ وہی ہوگا، تھوڑی سی مزید اس میں ایکسپلینیشن آ جائے گی. تو یہ لینگویج بنائی گئی بگنرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے. اس لینگویج کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ This language was designed for students. اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی گئی، یا ہم کہہ سکتے ہیں بگنرز کے لیے ڈیزائن کی گئی. کس لیے؟ کیوں؟ اسٹوڈنٹ اس میں کیا کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں ٹو ٹیچ them basic concepts of پروگرامنگ، تاکہ انہیں سکھایا جائے. کیا سکھایا جائے؟ پروگرامنگ کے جو بنیادی کانسیپٹس ہیں وہ سکھائے جائیں. یہ اس لینگویج کو بنانے کا مقصد تھا، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو بگنرز ہیں، انہیں پروگرامنگ کی فیلڈ میں انٹر ہونے سے پہلے تھوڑے سے یہ کانسیپٹ دے دیے جائیں، انہیں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اگر ہم نے اس فیلڈ میں ہائر لیول پہ جانا ہے تو اس کے بنیادی کانسیپٹس کیا ہیں، یہ پروگرامنگ ہوتی کیسے ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی گئی، تھوڑی آسان کر کے بنائی گئی. ہائی لیول لینگویجز جتنی بھی ہیں، اور 9th میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس میں انگلش لائک ورڈز ہوتے ہیں. مثلا ہم بیسک کے اندر آؤٹ پٹ کے لیے ایک فنکشن پڑھیں گے، پرنٹ PRINT، یا ان پٹ، یا if، یا then، یا for. اس طرح کے ورڈز ہیں جو انگلش کے ورڈز ہیں، جنہیں ہم پروناؤنس بھی کر سکتے ہیں. اور جو چیز ریڈیبل ہوتی ہے، پروناؤنسیبل ہوتی ہے، وہ یاد رکھنا بھی بہت آسان ہو جاتی ہے. پھر انگلش کے کچھ سمبلز ہیں جو انگلش لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں. ایش کا سمبل ہو سکتا ہے، کالن، سیمی کالن، کاما. اس طرح کے کامنلی یوز سمبلز ہیں جن کا استعمال اس لینگویج میں کیا گیا تاکہ اسٹوڈنٹس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، تاکہ اسٹوڈنٹس کو یہ جو بنیادی کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے، وہ آسانی سے سمجھ سکیں. پھر اس فیلڈ میں انٹر ہوں، اور جب فیلڈ میں انٹر ہو تو انہیں بنیادی جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ ساری پہلے سے آتی ہوں. تو یہ مقصد تھا اس لینگویج کو ڈیولپ کرنے کا، کہ یہ لینگویج بیسیکلی بنائی اسپیشلی کس کے لیے گئی؟ اسٹوڈنٹس کے لیے. کیوں بنائی گئی؟ تاکہ انہیں پروگرامنگ کے بنیادی کانسیپٹ سکھائے جائیں، پروگرامنگ کے بنیادی کانسیپٹ سکھائے جائیں. تو یہ جو اس کا پرپس ہو گیا. بنائی کس نے؟ کہاں پر بنی؟ بیسک لینگویج بنی تھی 1963 میں. This language was developed in 1963. بنائی کس نے؟ دو بندوں نے مل کر بنائی، ایک جان کیمننگ اینڈ تھامس برڈز. ان دو بندوں نے مل کر بنائی. MCQs میں آ سکتی ہے یہ چیزیں. کس نے بنائی؟ بیسک لینگویج کب بنی؟ 1963 میں. کس نے ڈیولپ کی؟ جان کیمبرے اور تھامس برڈز نامی دو بندے، انہوں نے مل کر بنائی. کہاں پر بنائی؟ ایٹ ڈارٹ ماؤتھ کالج. یہ کالج کہاں پر واقع ہے؟ USA میں. یہ سینٹینس اگر ایک ہی بنائے تو اس میں سے 5-6 MCQs بن سکتے ہیں. کس نے بنائی؟ جان کیمننگ، تھامس برڈز، دونوں نے مل کر بنائی. کس جگہ پہ بنائی؟ ایک کالج تھا، ڈارٹ ماؤتھ کالج اس کا نام تھا. کون سا ایریا، کس علاقے میں، کس کنٹری میں؟ USA میں. USA میں سے بنایا گیا. کب؟ 1963 میں. کب بنی تھی؟ 1963 میں. تو اس ایک سینٹینس کے اندر بہت ہی قیمتی انفارمیشن ہے جو آپ کے MCQs میں آ سکتی ہے.
اب بنانے کا ان کا مقصد تو آلریڈی ہم کر چکے ہیں. مقصد ایک ہی تھا، اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کیوں؟ اب 1963 سے پہلے جو لینگویجز استعمال ہوئی تھی، مشین لینگویج کے بارے میں ہم نے 9th میں پڑھا تھا. اس سے پہلے مشین تھی، اسمبلی تھی. مشین لینگویج تو بہت ہی ڈیفیکلٹ تھی، اس کو سمجھنا، اس میں کام کرنا بہت ہی مشکل تھا. پھر تھوڑی سی آسانی پیدا ہوئی، پہلی ہائی لیول لینگویج فورٹران بنی 1957 میں. پھر مزید اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو اس فیلڈ میں لایا جائے. اسٹوڈنٹس جب دیکھیں گے نا آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، تو وہ انہیں یہ فیلڈ اٹریکٹیو نظر آئے، وہ اس فیلڈ میں آئیں. کیونکہ آج کل کا دور ہی سارا کمپیوٹر کا ہے. لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے، پروگرامنگ سیکھیں گے تو طرح طرح کے سافٹ ویئر، طرح طرح کی اپلیکیشنز بنائیں گے. اس کا فائدہ عوام کو ہی ہوگا، ہمیں ہی ہوگا. اب یہ موبائل ہے، آج سے 20 سال پہلے اگر ہم سوچتے کہ اس طرح کی چیز بن جائے گی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ موبائل بنے گا. ہم گھر بیٹھیں گے اور سعودی عرب میں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کو ویڈیو کالز کریں گے، وہ سارا ہمیں دکھا رہا ہوگا بیک گراؤنڈ میں جو انوائرمنٹ ہے جہاں پر گھوم پھر رہا ہوگا. یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آج کل بن گئی. تو کس طرح سے؟ کیونکہ لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، طرح طرح کی انوینشنز کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس لینگویج کو ڈیولپ کیا گیا. تو یہ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے. اب ٹرانسلیٹر ضروری ہوتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں، 9th میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم جن لینگویجز میں آج کل پروگرامنگ کر رہے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہیں، ان میں انگلش لائک ورڈز ہوتے ہیں، سمبلز ہوتے ہیں. لیکن کمپیوٹر کی جو نیٹو لینگویج ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اٹ از دا اونلی لینگویج دیٹ از ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی کمپیوٹر، وہ کون سی ہے؟ وہ مشین لینگویج ہے. اٹ از اے نیٹو اور فنڈامنٹل لینگویج آف کمپیوٹر، اور واحد زبان ہے جس سے کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی لینگویج نہیں ہے جس کو کمپیوٹر سمجھ سکے. اب بیسک میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ جس طرح بھی میں نے بتایا، پرنٹ اس میں ایک ورڈ آئے گا یا سمبل آئے گا، کالن. یہ ہمیں تو سمجھ آ رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ آنے سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ کمپیوٹر کو بات سمجھ آئے. انسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں وہ کمپیوٹر کو سمجھ آئے، تاکہ کمپیوٹر ان پہ عمل درآمد کر کے ہمیں کوئی انفارمیشن دے، آؤٹ پٹ دے. تو یہ کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹر چاہیے. کیوں؟ بیسک لینگویج میں لکھی ہوئی جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں وہ ہمیں تو سمجھ آ رہی ہیں، کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آ سکتی. تو اس کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹر چاہیے. تو جس ٹرانسلیٹر کو ہمارے سلیبس میں شامل کیا گیا، اور بھی بہت سارے کیوب بیسک وغیرہ یہ وہ، جس ٹرانسلیٹر کو ہمارے سلیبس میں شامل کیا گیا اس کا نام ہے GW بیسک. اب یہاں پر ڈفرینسیشن بہت ضروری ہے. بیسک کیا ہے؟ بیسک ایک پروگرامنگ لینگویجز ہے، سارے لینگویج ہے، سارے رولز اینڈ ریگولیشن اس لینگویج کے ہیں. یہ GW بیسک کیا ہے؟ یہ بیسک لینگویج کا ایک ٹرانسلیٹر ہے. اس کا کام کیا ہے؟ ہم اس کا جو انوائرمنٹ آئے گا، GW بیسک اوپن کریں گے، اس کا بلیک بیک گراؤنڈ، ایک بلنکنگ بار سی بلنک کر رہی ہوگی، وہاں پر ساری کوڈنگ لکھیں گے، سیٹ آف انسٹرکشنز دیں گے، اسٹیٹمنٹس لکھیں گے. پھر اسی کی مدد سے ہم سیو کریں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ. وہ سارے کام اس کی مدد سے ہم کریں گے. تو GW بیسک کیا ہے؟ یہ بیسک لینگویج کا ٹرانسلیٹر ہے. اور ٹرانسلیٹر کی 3 ٹائپس ہم پڑھ چکے ہیں، کمپائلر، انٹرپریٹر اور اسمبلر. تو GW بیسک ایک انٹرپریٹر ہے. GW بیسک ایک انٹرپریٹر ہے. ٹرانسلیٹر کی کون سی ٹائپ ہے؟ انٹرپریٹر ہے. اٹ مینس اس نے جب
स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है, तो वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करेगा, वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को ये ट्रांसलेट करेगा। मतलब ये प्रोग्राम की अगर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो जब मैं GW बेसिक की मदद से उन स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करूंगा, कन्वर्ट करूंगा 01 में मशीन लैंग्वेज में, तो पहले ये इसको ट्रांसलेट करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये 9th में हम इसका पूरा एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो GW बेसिक इंटरप्रेटर है, GW बेसिक के इंटरप्रेटर है। और सिर्फ यही नहीं कि यही ट्रांसलेटर है, बस फुल एंड फाइनल यही है, और भी बहुत सारे ट्रांसलेटर हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं बेसिक लैंग्वेज का प्रोग्राम। लेकिन हमारे इस 10th के सिलेबस में इस ट्रांसलेटर को शामिल किया गया, वो कौन सा है? GW बेसिक। तो ये माइनर सा इसका इंट्रोडक्शन है जो चैप्टर नंबर 2 में हमने लैंग्वेजेस को पढ़ना है, और इसके अंदर प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो आज थोड़ा इसका एक आइडिया मैंने दिया कि लैंग्वेज क्या होती है, फिर ट्रांसलेट करना क्यों ज़रूरी है, कौन सा ट्रांसलेटर हम इस्तेमाल करेंगे। कल से हमने इसके प्रोग्राम बनाने के जो बुनियादी रूल्स हैं, आप चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पेज जब देखेंगे, सेकंड पेज यही समझ लें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जितने भी बुनियादी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे उस सेकंड पेज पे लिखे हुए हैं। प्रोग्राम बनेगा कैसे, स्टेटमेंट क्या होती है, फिर लाइन नंबर कैसे दिया जाता है, क्यों देना ज़रूरी है, हमारे कल के टॉपिक है। तो बुक से साथ साथ आप रीडिंग भी कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अगर कोई एक आध बात रह जाए तो आप अंडरलाइन साथ कर लिया करें, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जो टॉपिक मैं यहाँ पर करा रहा हूँ तो सारी जो मेजर चीज़ें हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन में अगर बुक रीडिंग आप करेंगे, कोई एक दो पॉइंट, कोई एक दो बातें अगर रह भी जाती हैं तो आप उनको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो टॉपिक्स हैं हमारे